بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد جو ہے سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ ادھر کے شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاہت سے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے درمیان جب لوگ بٹیں گے، دو جماعتیں ہو جائیں گی اور خون بہنے کی نوبت آئے گی، تو میرا یہ بچہ صلح کرائے گا ان کے درمیان۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما دی، یعنی امارت سونپ دی حضرت امیر معاویہ کو۔ اب یہاں 2 منٹ آپ کا لوں گا، تیار ہے نا؟ حضرت امیر معاویہ کس کو سونپا بولیے آپ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپ دی۔ کس نے؟ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آج اگر کوئی امام حسن کا نام لے کر کے تمہیں گمراہ کرے، تو اگر حضرت امیر معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خرافات بکے، غلط بولے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرے اور تمہیں بیوقوف بنائے، تو بیوقوف بنو گے اس کے سامنے؟ لیکن ہماری قوم کے اکثر لوگ بن چکے ہیں نا۔ آپ کے جو ربط میں ہیں ان میں کچھ ہوں گے، لیکن ہمارے جو ربط میں ہم، میں اس لیے اکثر کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اپنے لفظ کا ذمہ دار ہے۔ ہم جن کو دیکھ رہے ہیں، جن میں ہم ہیں، یہ جانتے ہیں اچھے سے، ہم جن میں ہیں ان میں اکثر اس طریقے کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو تو ایک ہوتا ہے، دیکھو، کسی کے تعلق سے بد زبانی کرنا، تو ایسا نہیں کرتے ہیں صحابہ۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے سرکار نے فرمایا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے فرمایا کہ ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ ہے۔ لیکن اچھے سے نام نہ لینا یا نام نہ لینا یہ اور بات ہے۔ تمام صحابہ کے نام ہی ہم نہیں جانتے ہیں کہ سب کو، لیکن تذکرہ ہو جائے ان کے سامنے تو سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اکثر ہیں، ان کو میں نے کہا، میں نے دیکھا ہی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے جب خود امارت انہیں سونپی، اور پھر آج ان کے نام سے اس لیے چڑھا جائے کہ یزید پلید کو آپ نے ولی عہد بنا دیا تھا۔ دیکھو، حکم ظاہر پر لگتا ہے، باطن پر نہیں لگا کرتا۔ شرع کے اندر حد جاری کرنے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ زنا کے تعلق سے کہا گیا، لہذا سرکار فرماتے ہیں جیسے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے نا، جب اس طریقے سے کوئی دیکھا شہادت تو مانی جائے گی۔ یہاں تو صاحب شکی کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنوں کو لوگ زانی بنائے ہوئے رہتے ہیں۔ تو شرع جو ہے وہ دلیلیں طلب کرتی ہے، شہادتیں طلب کرتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے نہیں یزید کو خلیفہ بنا دیا، بلکہ آپ کے رفقا نے بھی کہا اور ولی عہد بنایا تھا، اور ایسا نہیں ڈائریکٹ کہہ دیا تھا، بشرط بنایا تھا۔ یہ باتیں ان کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ آپ نے جب ولی عہد بنایا یزید کو، اس وقت کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا یا ظالم و جابر تھا۔ اندر کیا تھا؟ اب آپ تصنع سے باہر سے مجھے دکھ رہے ہو، دیندار ہو، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ، نماز پڑھتے ہو، تو کیا میں آپ کو غلط بولوں گا؟ یہی تقاضا ہے۔ اگر غلط بولوں گا تو نہیں بھی ہوگے تو بن جاؤ گے کہ دنیا جب مجھے الٹے ہی بول رہی ہے تو کیا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا، آپ کو آگے بڑھائے گا، تو کہیں نہ کہیں برائی کے راستے سے اگر ہوگی بھی اندر کھوٹ، تو اسے چھوڑنے کی کوشش کرو گے کہ فلاں میرا ریسپیکٹ کر رہا ہے، میری تعظیم کرتا ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر پر آپ نے اپنے رفقا کے کہنے پر اسے ولی عہد بنایا، لیکن شرط رکھی کہ اے یزید، میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے تجھے بیعت کرنی ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس،
ان 3 لوگوں سے طلب بیعت کرنا، بیعت کی طلب کرنا۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ دے دینا، ہاتھ پکڑ لینا جیسا زیادہ تر آپ سب سمجھتے ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بیعت کا مطلب ہوتا حلف لینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر چلنے کے حلف لینا، اس کے خلاف نہ جانے کے حلف لینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا نام کی بیعت ہاتھ دے دیا ہاتھ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، حلف لینا ہوتا۔ اب وہاں پر جو تھا معاملہ، جب یزید کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے شرط رکھ دی کہ یہ 3 حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہ تینوں لوگ تمہاری بیعت قبول کر لیں گے تو اعلان کرنا، ورنہ خاموشی سے بیٹھ جانا، امارت سونپ دینا، لینا نہیں۔ پھر معاملہ کہاں رہا؟ اور لوگ کھینچ تان کر کے کہاں بڑھاتے ہیں، یہ تفضیلی کہاں تک کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر سنی صحیح العقیدہ یہ بھولے بھالے مسلمان جو ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے ایسی چیزیں، یہ بیچارے گستاخی تو نہیں کرتے لیکن کدورتیں بھر جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں اہل بیت کا نام لے کر کے کبھی انہیں بلیک میل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دن آ جاتا ہے کہ ٹھپا لگ جاتا ہے ان کے دلوں پر۔ جب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے تعلق سے آپ غلط فکر رکھو گے تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں تمہاری روح خوش رہے گی، تمہاری روح میں بالیدگی نہیں ہوگی، بلکہ گندگی کی طرف جاتے رہو گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا نہ کرے ایمان بھی چلا جائے، تو ان سے بچیں۔ تو پھر یزید نے جب طلب بیعت کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت ولید بن عتبہ مدینے میں گورنر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپی تھی، اور اس وقت بھی آپ نے بھی کچھ شرطیں رکھی تھی۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد خلافت مجھے سونپ دی جائے گی، لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیان ہی میں انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو زہر دیا، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے امام نے جب کسی کا نام لیا نہیں تو ہم مطلب ایک دم سے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے امام نے احتیاط کیا، ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ جعدہ بنت اشعث جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، ان کے تعلق سے کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ شاید انہوں نے یزید جیسے پلید کی لالچ میں آ کر کے، بتاؤ وہ امام حسن کی جو مشابہ رسول ہیں کہ جن کا چہرہ اس چاند سے ملتا ہے کہ جس سے چاند بھی شرما جایا کرتا ہو، پھر اس کی زوجہ کس دل سے میں قبول کر لوں یزید جیسے پلید کے بہکاوے میں آ کر کے کہ یزید اس سے شادی کر لے گا، اپنے شوہر کو زہر دے دے۔ نہیں، ارے وہ حسن ہے کہ ایک رات جو زوجہ ان کے پاس رہتی تھی، پھر اس کے بعد پوری زندگی انہی کے نام سے تج دیا کرتی تھی، گزار دیتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ تاریخ ہے، تاریخ کے ساتھ بہت کچھ ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے۔ بات آگے چلی، حضرت امام حسن مجتبی اس وقت تشریف فرما نہیں تھے، یعنی آپ شہادت پا چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یزید نے جب طلب بیعت کے لیے کہلا بھیجا، ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر تھا، وہ نرم دل انسان تھا، محب اہل بیت تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تاریکی میں بلایا، اور جس وقت بلایا اس وقت یہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 لوگوں کا قافلہ بھیجا۔ وہ سمجھ گئے کہ یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا ہے انہیں۔ اور پہلے ہوتا کیا تھا عربوں کے اندر، جب کسی بادشاہ کا انتقال ہوتا تھا تو اسے اس وقت تک بتایا نہیں جاتا تھا کہ جب تک کہ اس کا قائم مقام جو ہے، جانشین جو ہے، امارت پورے طور پر اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ جب وہ لے لیتا تھا، سب کی بیعتوں کو لے لیتا، پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا فوراً یہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے ہیں، اب ان کی جگہ جو ہے یزید تخت نشین ہوا ہے، اور اسی کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو 14 لوگوں کو بھیجا ساتھ میں، حضرت امام حسین ہی کو خالی بلایا گیا تھا۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ سے کہا گیا کہ اگر کوئی بات ہوگی بلند آواز میں آپ بول دینا، ہم سمجھ جائیں گے کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا۔ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ نے جو ہے آپ سے طلب بیعت کی، لیکن آپ نے جو ہے
इनकार कर दिया, कहा मैं हुसैन हूँ, तुम्हारे नबी का निवासा हूँ, तुम लोग जानते हो मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं खास हूँ, जैसा कि तारीख रही है ऐलान किया जाए, तमाम लोगों को बुलाया जाए, तमाम लोगों के दरमियान मैं जो है बयात करूँगा। क्यों तन्हाई में बयात करूँ, मैं तन्हाई में यहाँ बयात कर लूँ और फिर मेरा नाम इस्तेमाल करके तमाम लोगों से तुम बयात करा लो, जैसा कि आज यही काम किया जाता है कि हजरत लोगों का नाम इस्तेमाल करके जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों को जो है इस तरीके से गुमराह किया जाता है कि फला हजरत ने कहा है, फला का कौल है, उनसे कह देना। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब कोई भी कहे कि फला हजरत ऐसा करते थे हम इसलिए कर रहे हैं, उनसे कह देना हजरत का कौल या हजरत का अमल हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है, हमारे लिए काबिल हुज्जत जो है वो कुरान व हदीस है। कुरान और हदीस से दलीलें ले आओ, हम मान लेंगे। हम किसी हजरत की तौहीन नहीं कर सकते, तमाम बुजुर्गाने दीन की जूतियां हमारे सरों का ताज हैं, लेकिन वो उनका अमल था, उनके नाम का सहारा लेकर के कोई ऐसी चीज प्रमोट नहीं की जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, कुरान और हदीस के अंदर मौजूद ना हो। बात समझ गए कि नहीं? इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, नहीं कह पा रहा था, अब मैंने कह लिया, मैं भी इंसान हूँ। दुरूद आप पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया भर के जवानों को अपनी तारीख की याद दिलाने वाली अल्टरा सीरीज की स्टाइलिश टाइम टोपी की टोपियां, ट्रैवल परफॉर्मेंस, हर तरह की ड्रेसिंग पर सूट होने वाली टोपियां अब भारत में। अभी ऑर्डर करें और पाएं प्रमोशन के साथ।